أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ساتھ ساتھ جو روز و شب وسعت پذیر ہیں، جماعت احمدیہ کے کام بھی پھیلتے جاتے ہیں، کاموں کے تقاضے بھی بڑھ رہے ہیں اور ذمہ داریاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ وسعتیں جو کاموں میں اور ذمہ داریوں میں ہیں مزید فضلوں کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اللہ کے فضل پھر کاموں کو بڑھا دیا کرتے ہیں، کم نہیں کیا کرتے، اور ذمہ داریوں کو بھی پہلے سے زیادہ بلند کر دیتے ہیں اور ان میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم اس ہمیشہ آگے بڑھنے والی دوڑ پر بہت راضی ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ فضل کرتے ہوئے تھکتا ہے، نہ ایسی جماعتوں کو تھکنے دیتا ہے جو اس کے فضلوں کی وارث بنتی ہیں۔ آج میں خاص طور پر اس نقطہ نگاہ سے دو امور کی طرف جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ صدر انجمن میں بھی اور تحریک جدید میں بھی جس تیزی سے کام پھیل رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نئے نئے واقفین آگے آئیں۔ جب گزشتہ سال میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد وقف کی تحریک کی تھی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور یوں لگتا تھا کہ وہ ضرورت سے بڑھ جائے گی تعداد، اور جب ان کو مختلف شعبوں میں لگایا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ شعبے آنے والوں کی تعداد کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیلنے لگے۔ صدر انجمن میں ہی مثلا اس سال تصنیف و اشاعت کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ان کو نئے آدمی بھی دیے، لیکن پھر بھی ابھی ضرورت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تعلیم کا جو کام زیر نظر ہے اس کے پیش نظر موجودہ سٹاف کام نہیں کر سکتا، پورا نہیں اتر سکتا اس کام پر، اور چند مہینے کے اندر اندر ایسے واقفین کی ضرورت پڑے گی جو تعلیم کے ماہرین ہوں۔ جہاں تک مستورات کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے 5 واقفین مل گئے ہیں، واقفات مل گئی ہیں جنہوں نے بچیوں کو تعلیم دینے کے سلسلے میں اپنے نام پیش کیے ہیں، اور 5 نے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہم خالصتاً رضاکارانہ کام کریں گی، اور اگر ہمیں کہا جائے تو فوری طور پر استعفے دے کے بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خواتین میں بھی بہت ہی جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے خدمت کا، لیکن لڑکوں کے اسکولوں کے لیے اور بہت سے ایسے کام زیر نظر ہیں جن کے لیے اسی طرح ایسے اساتذہ کی ضرورت ہوگی، پروفیسرز کی ضرورت ہوگی جو دنیا میں
اپنے کام کرنے کے بعد یہ محسوس کریں کہ اب کافی ہو گئی، اب ہمیں بقیہ زندگی خدا تعالیٰ کی خاطر خالصتاً وقف کر دینی چاہیے۔ ایک وقت تک انسان کے لیے دنیا کمانا بھی ضروری ہے، انہی لوگوں کا پیسہ پھر سلسلے کو بھی ملتا ہے اور کئی طرح سے فائدے پہنچتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے طبقے ہیں جن میں ایک عرصے تک خدمت دنیا کمانے کے بعد پھر اتنا پس انداز کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو نئے ذرائع آمد مل جاتے ہیں، بعض دفعہ فارغ ہو جاتے ہیں بچوں سے تو جو پینشن ہے وہی کافی ہو جاتی ہے بقیہ وقت کے لیے۔ تو ایسے لوگ میرے پیش نظر ہیں، وہ بآسانی بقیہ وقت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، اور اب تک جنہوں نے کیا ہے ان کا معیار خدا کے فضل سے بہت ہی بلند ہے۔ پرائیویٹ سیکٹری میں بھی کام بہت وسعت پذیر ہے اور بہت سارا حصہ واقفین نے اٹھایا ہوا ہے، بہت سے کاموں کا بوجھ واقفین نے اٹھایا ہوا ہے، اور باوجود اس کے کہ ایک دمڑی بھی سلسلے سے وہ نہیں لے رہے، کام وہ اتنا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ راتوں کو گھر کام لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بہت دیر تک گھروں پر بھی ان کو کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کا رد عمل یہ ہے اس کام کے نتیجے میں کہ بعض نے ہمیں کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مزہ اب آیا ہے، اور پہلے تو یوں لگتا تھا کہ کام سے فارغ ہو کر موت کا انتظار ہے، اب ایک بالکل نئی زندگی ملی ہے جو پہلی زندگی سے بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ پرلطف ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک نیا شعبہ قائم ہوا ہے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کا، سمعی و بصری شعبہ ہے تحریک جدید میں، تمام دنیا کے کوائف کو چارٹس کی صورت میں ڈھالنا، اس میں مشتاق احمد صاحب شائق ہیں مثلاً واقف زندگی، بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے ان سب شعبوں میں اور مزید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے لگتا تھا کہ یہ سٹاف کافی ہو جائے گا، اب جو کام پھیلا ہے تو اور بہت سے ماہرین کی ضرورت ہے جو اپنے اپنے فن میں دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ امور عامہ کا کام بھی بہت بڑھ گیا ہے، فضل عمر ہسپتال امور عامہ کے ساتھ منسلک ہے، اس میں بھی بہت سی نئی اسامیوں کے اضافے ہوئے ہیں بکثرت، اور تعمیرات بھی نئی ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کی وسعت ابھی پیش نظر ہے، کئی نئے شعبے اس میں قائم کرنے ہیں، تو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، کمپاؤنڈرز کی بھی ضرورت ہے، کلینکل ٹیسٹ کرنے والوں کی بھی ضرورت ہے، نرسز کی بھی ضرورت ہے، لیڈی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ امور عامہ کے ساتھ جو کام وابستہ ہیں خدمت خلق کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب صدر انجمن نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ایک نظارت خدمت خلق الگ قائم کی جائے، اور وہ نظارت کے کام جو ان کے پیش نظر ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں کہ ایک بہت اچھی خاصی مضبوط نظارت قائم کرنی پڑے گی، تو ایک نظارت کے لیے پھر نیا سٹاف چاہیے ہوگا۔ شعبہ زود نویسی کا کام بہت بڑھ گیا ہے پہلے سے، تعمیرات کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا گیا تھا، کئی واقفین بھی اس میں آئے، لیکن اب محسوس ہو رہا ہے کہ اور بہت سے خدمت کرنے والوں کی ضرورت ہے، ریٹائرڈ انجینئرز، اوورسیئرز، نقشہ بنانے والے۔ غرضی کے ہر طرف نظر ڈال کے دیکھیں تو کام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی احسان ہے جماعت کے اوپر کہ وہ ہمارے کام بڑھا رہا ہے۔ تو اس کے لیے واقفین چاہیے، اگر کسی شخص کے حالات ایسے ہوں کہ وہ کلیتاً 100% رضاکارانہ وقف نہ کر سکتا ہو، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ حسب حالات ان سے معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے واقفین ہیں جو کہتے ہیں میں حاضر ہو جاتا ہوں لیکن 2 جگہ خاندانوں کے بوجھ اٹھانے پڑیں گے اور کئی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے معمولی گزارا جو خوشی سے جماعت دے سکتی ہے اس پر میں راضی ہوں۔ تو ایسے واقفین بھی ان میں سے ہیں جن کے ساتھ ہم یہ معاملہ طے کر لیتے ہیں اور افہام تفہیم کے ذریعے اچھی طرح گزارا چل جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت وسیع پیمانے پر اب ہمیں ایسے فنکاروں کی ضرورت ہے جو کسی نہ کسی فن میں تجربہ رکھتے ہوں اور اپنے نام پیش کریں۔ جہاں تک تحریک جدید کا تعلق ہے، تحریک جدید میں کئی وکالتوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک وکیل التصنیف ایڈیشنل
قائم کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وکالت مال ثالث نئی وکالت قائم ہوئی ہے، وکالت 7 سالہ جبلی، وکالت اشاعت سمی و بصری، شعبہ شماریات بھی تحریک جدید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شعبہ مخزن تصاویر ہے، جو ساری دنیا میں مختلف وقتوں میں جو جماعت نے خدمات کی ہیں ان کو تصویری زبان میں اکٹھا کرنے کا کام کرے گا۔ اور بہت سی تصویریں ہیں جو اب مل سکیں گی، بعد میں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہاتھ ہی نہیں آ سکیں گی۔ مثلا ہمارے واقفین نے افریقہ میں جو ابتدائی خدمات کیں، کن جھونپڑیوں میں وہ ٹھہرے، کس قسم کے واقفین ان کو میسر آئے، کام کرنے والے ابتدا میں میسر آئے، کچھ نہ کچھ تصویریں اس وقت موجود ہیں جو اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصویریں غائب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر نئے کام جو پھیل رہے ہیں ان سب کو تصویری زبان میں ڈھالنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ پھر ہمیں بیرونی ممالک میں ٹائپسٹس کی ضرورت ہے، اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے، دفتری امور چلانے والے تجربہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ واقفین زندگی جو جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں، باقاعدہ مبلغین، ان کے اوپر انتظامی بوجھ بھی بہت ہیں، اور ان کو خط و کتابت ٹائپ بھی خود کرنی پڑتی ہے، پھر ان کو اکاؤنٹس بھی رکھنے پڑتے ہیں، رجسٹر سنبھالنے پڑتے ہیں۔ یہ اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ بعض جگہ تو رضاکار ان کو کچھ مل گئے ہیں، مگر اکثر جگہ ان کے لیے تبلیغ میں یہ بوجھ حارج ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خالصتاً الگ ہو کر، فارغ الذہن ہو کر تبلیغی کاموں میں اپنی قوتوں کو صرف کریں، نئے نئے منصوبے بنائیں، عمومی نگرانی کریں، ہر احمدی کو جو داعی اللہ بنانے کا کام ہے اس کی طرف توجہ دیں، تصنیف کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دیں۔ یہ سارے کام ہیں، مگر ان کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے ان دفتری کاموں میں جو لازمی حصہ ہیں، یعنی ان کے بغیر چارہ بھی نہیں ہو سکتا، گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ٹائپسٹ جو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، ایسے سپرڈینٹ جو دفتری کاموں کا تجربہ رکھتے ہوں، اکاؤنٹنٹس جنہوں نے ایک وقت تک دنیا اتنی کمالی ہو کہ وہ سمجھتے ہوں کہ باقی وقت ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر سکتے ہیں خالصتاً، تو یہ سارے نام آگے آنے چاہیے۔ باہر کے ممالک میں تعمیری کام بھی ہو رہے ہیں، غانا میں مثلاً ایک اوورسیئر نے وقف کیا تھا اور خدا کے فضل سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں جا کے۔ اسی طرح اور ممالک میں ہیں، ان کو سمیٹنا اور یکجا کرنا۔ پھر لائبریریوں کا قیام ہے مختلف ممالک میں، اس طرف بھی ابھی تک ہم پوری توجہ نہیں دے سکے۔ یہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا میں ایک ایسی لائبریری ہر مشن میں موجود ہو جس میں دنیا کی ہر زبان میں جماعت احمدیہ کا تبلیغی لٹریچر موجود ہو، اور اسلام کے اوپر وارد ہونے والے مختلف مذاہب کے اعتراضات کے جوابات موجود ہوں، اور پھر انڈیکس موجود ہو جس سے وہ فوراً معلوم کر سکے کہ کس مضمون کو کس زبان میں کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ہر ملک کا مشن ساری دنیا کا مشن بن جائے گا، اور اگر کوئی جاپانی افریقہ کے کسی ملک میں جاتا ہے تو مبلغ کے لیے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ فوراً اس کو جاپانی لٹریچر نکال کے دے سکتا ہے۔ کوئی ترک چلا جاتا ہے، کوئی یوگوسلاو چلا جاتا ہے، تو ہر ایک کے لیے اس کی زبان میں لٹریچر بھی ہونا چاہیے، کیسٹس بھی ہونے چاہیے، ویڈیو ریکارڈنگز بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی آرام سے بیٹھ کر دیکھنا چاہے مقرر کو، اس کی آواز بھی سنے، اس کو دیکھے بھی، تو ویڈیو چلا دیا جائے اور وہ تسلی سے بیٹھ کر جس مضمون میں چاہے کسی مقرر کو بولتا سنے بھی اور دیکھ بھی لے۔ آج کل اس کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پھر یورپین ایسے ممالک ہیں جن کی الگ الگ چھوٹی چھوٹی زبانیں ہیں، لیکن بہت اہم ہیں وہ ممالک اسلام کے لیے۔ فن لینڈ ہے، چیکوسلواکیا ہے، ان ممالک میں تو ابھی ان زبانوں میں آغاز ہی نہیں ہوا کام کا۔ تو ان سب کو مرتب کرنے کے لیے ایک پوری وکالت کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں ایک اچھا واقف زندگی مل گیا ہے، بڑے تجربہ کار لائبریرین ہیں جو اس فن کے بہت ماہر ہیں۔ قاضی حبیب الدین صاحب انہوں نے وقف کیا ہے بڑے شوق اور اخلاص کے ساتھ، اور اب پیش کر دیا ہے اپنے آپ کو، تو ان کے سپرد میں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن جب کام ان کو سمجھایا، یہ تو میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو اتنا کام ہے، اس کے لیے تو کمپیوٹر کی ضرورت پڑ جائے گی فوری. یعنی کمپیوٹر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب آدمیوں کے بس سے بات نکل جاتی ہے. تو ابھی تو ان کو سٹاف چاہیے، پہلے کچھ سٹاف مہیا ہو، کام اپنے کسی نہج پر کچھ چل پڑے چند قدم، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا تو کمپیوٹرز بھی مہیا کرنے پڑیں گے جماعت کو. تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقفین کی کتنی شدید ضرورت ہے جماعت احمدیہ کو، اور وقت کے تقاضے ہیں کہ یہ ضرورت لازماً پوری کی جائے. کیونکہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے فضلوں کی ہوا چلتی ہے، ایک موسم آ جاتا ہے نشو و نما کا، وہی وقت ہوتا ہے کام کا. اگر ہم پیچھے رہ جائیں گے تو اس موسم کے پھلوں سے محروم رہ جائیں گے، اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جتنا یہ ابر بہار ہمارے لیے فوائد لے کر آیا ہے. اس کثرت سے قوموں میں توجہ پیدا ہو رہی ہے جماعت احمدیہ کی طرف کہ ہر روز نئی نئی خبریں ایسی آتی ہیں جس سے دل کھل اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ساتھ ہی پھر وہ ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آ پڑتا ہے، پھر انسان فکر مند بھی ہو جاتا ہے، پھر دعا کی بھی توفیق ملتی ہے، اور نئے نئے خدمت کرنے والے بھی اپنے آپ کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک عجیب دنیا ہے یہ جماعت احمدیہ کی، جس کی کہیں اور کوئی مثال نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں ایک الگ دنیا ہے، حیرت انگیز خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور جہاں سے کوئی توقع نہیں ہوتی وہاں سے اطلاع آ جاتی ہے کہ یہاں ایک نیا میدان کھل گیا اسلام کی خدمت کا. مثلا کوریا ہمارا وفد آنریری ورکرز کا، رضاکاروں کا گیا، اور ان کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے وہ اتنا ایکسائٹ کرنے والی ہے، اتنا ہیجان پیدا کرنے والی ہے. وہ کہتے ہیں پورا میدان کھلا پڑا ہے، اور اس قدر شوق سے لوگوں نے ہم سے مطالبے کیے ہیں، کتابیں خریدی ہیں، لائبریریاں مطالبے کر رہی ہیں، پروفیسر مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمیں سکھاؤ اسلام. اور جماعت احمدیہ جو اسلام سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کی برکت سے، وہ تو ذہنوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، دلوں کو بھی مطمئن کرتا ہے، اور اس زمانے کے انسان کے مزاج کے مطابق ہے وہ. کیونکہ محض دعوی سے آج انسان نہیں مان سکتا. جب تک فلسفہ بھی اتنا مضبوط نہ ہو، قوی نہ ہو، اور اتنا پر اثر نہ ہو کہ ذہن اور دل دونوں کو مطمئن کر سکے. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ ہتھیار تو سارے ہمارے پاس موجود ہیں. پھر ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ سارے جو میں نے نام لیے ہیں، جو کاموں کے عنوان بیان کیے ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے جتنے احمدی جہاں ہیں وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو پیش کریں. اس میں بیرونی ممالک کے بیرونی باشندے بھی شامل ہیں میرے خطاب میں، صرف پاکستانی، ہندوستانی یا انگلستان اور امریکہ کے چند آدمی نہیں، بلکہ دنیا کی ہر قوم کے آدمیوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ وقف کریں. کیونکہ ان کاموں کو سنبھالنے کے لیے لازماً اچھے زباندان بھی ہمیں چاہیے ہوں گے. اس وقت تو ہم طلباء کو باہر بھجوا کر زبان سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ربوہ میں لازماً ایک بہت ہی بڑا عظیم الشان زبانوں کا انسٹیٹیوٹ ہمیں قائم کرنا پڑے گا. اس کے لیے اتنا بیج تو بویا گیا ہے کہ خدا کے فضل سے نقشہ بھی تعمیر کا مکمل ہو گیا ہے، اور اخراجات بھی کسی حد تک مہیا ہو گئے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ 1 سال کے اندر اس انسٹیٹیوٹ کی عمارت کھڑی ہو جائے گی. مگر اس عمارت کو بسانے کے لیے پھر زباندان چاہیے. انگریز وقف کریں، اٹالین وقف کریں، چینی جاپانی وقف کریں، یہاں آ کر بیٹھیں خود اور آ کر اپنی اپنی زبان کو سنبھالیں. پھر آگے ان کے لیے اپنے لیے بھی پڑھنا ضروری ہوگا. ہر زباندان کے لیے ہر مضمون پر ایک غلبہ پانے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ اردو دان ہیں، لیکن اگر آپ نے سائنسی مضمون اردو میں نہیں پڑھے تو آپ کو سائنسی مضمونوں پر اردو میں غلبہ نہیں ہے. اگر آپ نے ادبی مضمون خاص قسم کے نہیں پڑھے تو ان میں آپ کو اردو نہیں آتی گویا کہ. تو محض زباندان ہونا کافی نہیں ہوا کرتا. کسی خاص مضمون پر اس زباندان کو مقدرت ہونا، اس کو قادر الکلامی نصیب ہونا، یہ بہت ضروری ہے. تو ایسے واقفین جب آئیں گے پھر ان کو دینی علوم پر قدرت دینے کی کوشش کی جائے گی.
ان کو بھی سکھانا پڑے گا، پھر جا کر ہمارے اچھے زباندان تیار ہوں گے جو اسلام کی خدمت کر سکیں۔ تو یہ تو واقفین والا پہلو تھا۔ دوسرا ہے مالی ضروریات، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بھی بہت بڑھ رہی ہیں، اور جہاں تک روزمرہ کی ضروریات کا تعلق ہے، انجمن کے باقاعدہ چندے اور تحریک جدید کے باقاعدہ چندے یہ ضرورت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں کسی غیر معمولی تحریک کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ سال میں ایک خطبہ جس انجمن کے چندوں سے متعلق دیا جاتا ہے، جماعت توقع سے آگے بڑھ کر خدا کے فضل سے قربانیاں کر رہی ہے، لیکن ایک چندہ ایسا ہے جس میں ابھی تک پیچھے ہے، اور وہ ہے 100 سالہ جبلی۔ گزشتہ سال بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اس کے بعد اگرچہ پاکستان میں غیر معمولی طور پر چندے میں اضافہ ہوا ہے، اور ایک سال میں 56 لاکھ روپیہ وصول ہوا ہے 100 سالہ جبلی کا، لیکن ابھی تک بیرونی جماعتیں بھی اور پاکستان بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے وقت سے۔ مختصر قوائف میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا چندہ ابھی قابل وصول پڑا ہوا ہے، اور جو کام کرنے والے ہیں 100 سالہ جبلی کے، ان کی فہرست اگر بیان کی جائے آپ کے سامنے تو کئی خطبے چاہیے۔ ناممکن ہے کہ ایک خطبے میں ان کاموں کو بیان کیا جا سکے جو 100 سالہ جبلی نے 1999 سال سے پہلے مکمل کرنے ہیں۔ ان کی تفاصیل جب آپ کے سامنے رکھی جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا اس کا پھیلا ہوا ہے، اور اس کے لیے روپے کی فوری ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے کام ہیں، مختلف ممالک میں مشنز کا قیام، مختلف زبانوں میں قرآن کریم کی اشاعت، مختلف زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب کے تراجم اور مساجد کا قیام۔ ایسے ایسے نئے ممالک ہیں جہاں ایک بھی احمدی اس وقت نہیں ہے، وہاں نئی جماعت کو قائم کرنا، آدمی مہیا کرنا، اخراجات تو اس وقت سے شروع ہو چکے ہیں، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ہمارا پیٹ بھرو، اور جو چندے کی رفتار ہے وہ مقابلتاً سست ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ باقی انجمنیں وصولی کا ایک باقاعدہ نظام رکھتی ہیں، ان کے انسپیکٹرز بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے دفاتر ہیں یاد دہانیوں کے، اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قربانی میں پیچھے نہیں رہتی۔ یاد دہانی اور تذکیر ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے، ہر انسان کا ایک معیار نہیں ہوتا، اکثر انسان یاد دہانی کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو 100 سالہ جبلی اپنے یاد دہانی کے نظام کو اتنا پھیلا سکتی نہیں ہے، کیونکہ عارضی کام ہے نسبتاً، اور اتنا بڑا سٹاف رکھا جائے تو بہت بڑا خرچ بڑھ جائے گا۔ اس لیے عمومی نصیحت کے سوا اور چارہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے سوچا کہ چونکہ 100 سالہ جبلی کا دفتر محدود ہے کام کے مقابل پر، اس لیے میں جماعت کو یاد دہانی کروا دوں۔ کل وعدہ جو پاکستان کا تھا وہ 5,04,79,000 کا تھا، جس میں سے 28 فروری 1983 تک 1,61,00,000 کی وصولی ہوئی ہے صرف، یعنی آئندہ ادائیگی کے 4 سال باقی ہیں، اور گزشتہ 11 سال میں جو وصولی ہوئی وہ 5 کروڑ کے مقابل پر 1,61,00,000۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چندہ دہندگان کے اوپر بقیہ سالوں میں کتنا بڑا بوجھ پڑنے والا ہے۔ جتنی تاخیر کر رہے ہیں اتنا یہ کام ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا، لیکن دوران سال جو پاکستان میں وصولی ہوئی وہ خدا کے فضل سے بہت خوشکن ہے گزشتہ وصولیوں کے مقابل پر۔ چنانچہ 56,81,000 وصولی کی وجہ سے اب 2,18,77,000 وصولی ہو چکی ہے، اور بقیہ یہ 11 سال کی وصولی سمجھیں آپ۔ اس کے مقابل پر اس سال کو شامل کر کے 4 سال وصولی کے رہتے ہیں، کیونکہ 88 میں تو پھر کام اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا کہ اس وقت وصولیوں کا انتظار پھر نہیں ہو سکتا۔ 84 کا بقایا 1 سال سمجھ لیں، تو 85، 86، 87 یہ 4 سال ہیں پورے وصولی کے۔ ان سالوں میں 2,86,00,000 روپیہ بھی جماعت نے ادا کرنا ہے۔ جو جماعتوں کو یاد دہانیاں کروائی گئیں اور ٹارگٹس دیے گئے تھے، اس سے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ربع اللہ تعالیٰ کے فضل سے
تمام دنیا کی جماعتوں میں اس قربانی میں اول آیا ہے، کیونکہ ربوہ کے سپرد جو ٹارگٹ کیا گیا تھا 10ویں مرحلے پر وہ 3 لاکھ کا تھا، لیکن ربوہ کی وصولی 13,54,000 روپے ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے 83 تک کل وصولی 11 سال میں 9,88,000 تھی۔ تو اس سے یہ بھی علم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جماعت کے رزق میں برکت کا ایک ایسا نظام جاری کر دیا ہے کہ جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، توقع سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ کہاں 11 سال میں 9,88,000 کی وصولی اور کہاں 1 سال میں 13,54,000 روپے کی وصولی، بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن ایک بات باقی شہروں کے حق میں یہ بیان کرنی ضروری ہے کہ بعض باقی بڑے شہروں نے اپنا چندہ بہت زیادہ لکھوایا تھا، اس لیے وہ وصولی میں پیچھے رہ گئے۔ ربوہ میں چندے کی جو توفیق تھی اس کے مقابل پر 7 سالہ جبلی میں بہت کم چندہ لکھوایا گیا تھا۔ مثلا بجٹ کے لحاظ سے ربوہ کراچی، لاہور وغیرہ سے پیچھے نہیں ہے زیادہ جو باقاعدہ بجٹ ہے، لیکن وعدے میں بہت پیچھے تھا۔ لاہور کا وعدہ تھا 83 لاکھ روپے کا، کراچی کا تھا 1,55,00,000 کا، اور ربوہ کا صرف 20 لاکھ تھا۔ تو اس لیے وہ چونکہ پہلے ہی اپنی ہمت سے بہت کم دے رہے تھے، اس لیے ان کا کام میں نمایاں اضافہ نظر آیا۔ لیکن اس کو اگر آپ نظر انداز بھی ملحوظ رکھیں اس فرق کو، تب بھی گزشتہ سال ربوہ کی قربانی ان سب شہروں سے زیادہ ہے، کیونکہ کراچی کی وصولی گزشتہ سال کی 1.5 کروڑ بجٹ کے مقابل پر 9 لاکھ ہے، اور لاہور کی وصولی 83 لاکھ بجٹ کے مقابل پر 7 لاکھ ہے۔ اس لحاظ سے ربوہ کی وصولی 13 لاکھ فی ذاتے ہی بھی خدا کے فضل سے بہت نمایاں اور قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو جزا دے اور توفیق کے مطابق مزید آگے بڑھنے کی توفیق بخشے، کیونکہ ابھی ربوہ میں گنجائش بہرحال موجود ہے۔ جہاں تک کراچی کا تعلق ہے، یہ خیال ہو سکتا ہے کہ 1.5 کروڑ سے زائد کا بجٹ ان کی توفیق سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں اس سائز کی، ان میں جو وعدے ہیں اس کے مقابل پر کراچی کے وعدے یقیناً بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید کراچی جوش میں آ کر زیادہ وعدے لکھوا گیا ہو اور اب اس کی توفیق نہ ہو ادائیگی کی، لیکن میرے نزدیک یہ محض وہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ کے ساتھ جو سلوک ہے وہ عام حسابی قاعدوں سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیب سے آخری پیسہ نکل آیا ہے، اور پھر جب خدا تعالیٰ کا نظام جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر جیب بھری ہوئی مل جاتی ہے، پھر وہ آپ نچوڑ جائیں سب کچھ، پھر خدا تعالیٰ کا نظام جب دوبارہ ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر جیب بھری ہوئی مل جاتی ہے۔ کون سا قاعدہ کام کر رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا علم ہے کہ کچھ اسی قسم کا قاعدہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی نے اور اس کی بیگم نے دعوت کی، اور پتہ تھا کہ بہت دیر کا فاقہ ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ جائیں، اور ایک چھوٹا سا بکرا ذبح ہوا ہے، 10-12 آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اشارے سے ہلکی سی آواز میں حضور اکرم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ تیار ہے، چند صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو ایک نہ ختم ہونے والا سمندر تھا، اور ساری کائنات پر آپ کی رحمت محیط تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ فاقے کے وقت باقی لشکر کو چھوڑ دیتے اور صرف آپ چلے جاتے چند صحابہ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اعلان کر دو، جس جس کو بھوک لگی ہوئی ہے سارے آ جائیں، اور وہ سارے بھوکے تھے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو کر واپس دوڑا اپنی بیگم کی طرف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، کپڑے سے آٹے کو بھی ڈھانک دو، اور یاد رکھو کہ ہانڈی سے ڈھکنا نہیں اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں، اور شروع نہیں کرنا جب تک میں خود اپنے ہاتھ سے شروع نہ کروں، تقسیم نہیں کرنی۔ پھر وہ واپس گیا، بیوی کو اس نے پیغام دیا کہ اللہ یہ عزت رکھ لے، یہ واقعہ ہو گیا ہے۔
تو اس نے کہا جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اسی طرح کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کپڑا اٹھایا آٹے سے اور ہاتھ لگایا اور اس کو کہا کہ شروع کرو روٹی پکانا، اور ساتھ ہی ہانڈی سے برتن کپڑا ڈھکنا اٹھا کر تو تقسیم شروع کر دی خود ہی۔ اب وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں اور ایک سے زیادہ روایتوں میں یہ واقعہ بیان ہے کہ لوگ کھاتے چلے گئے اور نکلتا چلا گیا، آٹا بھی بڑھتا گیا اور ہانڈی سے سالن بھی نکلتے چلا گیا، اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ جب سارے لشکر کا پیٹ بھر گیا تو اتنا کھانا بچا ہوا تھا کہ گھر والے اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے تھے۔ تو جو خدا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہوا اور آپ سے اس قدر رحمت اور فضلوں کا سلوک فرمایا، ہم بھی تو اسی خدا کے اسی محبوب کے غلام ہیں اور اسی کے نام پر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کے حساب سے چاہے بالکل جاہلانہ باتیں ہوں، لیکن جماعت احمدیہ کے تجربے میں ہے یہ بات، 100 سالہ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعت کی قربانی کی توفیق کو بڑھاتا ہے اور روپے میں کمی نہیں آنے دیتا، ان کی ذاتی ضرورتیں بھی پہلے سے بڑھ کر پوری کر دیتا ہے۔ اور بعض دینے والے ایسے ہیں کہ جب وہ دیتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ گویا اپنی توفیق سے بڑھ کر وعدہ لکھوا دیا، اور 1-2 سال کے اندر ہی خدا ایسی برکت دے دیتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کم لکھوایا تھا۔ چنانچہ ابھی کل ہی مجھے پتہ لگا لاس اینجلیس سے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے مخلص فدائی، انہوں نے مشنز کے لیے $25,000 کا وعدہ لکھوایا تھا، اور بعض ان کے جاننے والوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بہت وعدہ لکھوا دیا ہے انہوں نے۔ اب 2-3 دن کے عرصے کے اندر ان کی طرف سے خط آیا ہے، اور کل اس کی تحریک نے مجھے رپورٹ بھجوائی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے موجودہ حالات ہیں ان کے پیش نظر $25,000 کم ہے، اس لیے میں اس کو بڑھا کر $50,000 کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کس طرح خدا کا سلوک ہوتا ہے، اور اس کثرت سے اس مضمون کے خط دنیا میں سے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے پھر نیا حوصلہ ملتا ہے، اور میں یہ رحم اس بات میں نہیں سمجھتا کہ اب مانگنا بند کر دوں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے فضل کے دروازے بند کر دوں۔ میں اقتصادی رحم جماعت پر یہ سمجھتا ہوں کہ اور مانگو تاکہ خدا کے فضل لامتناہی طور پر نازل ہونے شروع ہو جائیں۔ اس لیے اس تجربے اور اس یقین کے ساتھ میں احباب جماعت کو تحریک کرتا ہوں کہ کمر ہمت کسیں، اور اس گزشتہ کمی کو جو 11 سالہ کمی ہے اس کو 4 سال میں نہیں بلکہ کوشش کریں 1-2 سال کے اندر ہی پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر کس طرح ان پر فضلوں کی بارش نازل فرماتا ہے، کس طرح ان کی جیبوں کو پھیلاتے چلا جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو خود پوری کرتا ہے، اور یہ سارا نظام جب مکمل ہو جائے گا یہ دائرہ، تو آخر پر یہ مخلصین جو اپنی توفیق سے بڑھ کر ادائیگی کی کوشش کر رہے ہوں گے شرمندگی محسوس کریں گے کہ اوہو ہم تو بہت بڑا تیر مار رہے تھے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے تو اتنے فضل کر دیے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ ہے جماعت احمدیہ کے ساتھ اللہ کا تعلق۔ خدا کرے یہ مراسم اسی طرح جاری رہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہم خدا کی محبت اور پیار میں قربانیاں دیتے چلے جائیں، اور ہماری محبت اور پیار کو لامتناہی طور پر اور بڑھانے کے لیے اللہ اپنے فضلوں کو اتنا بڑھاتا چلا جائے کہ ہم ہمیشہ شرمندہ ہی رہیں اپنے رب سے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے، تیرے فضل ہم سے جیت گئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج چونکہ مشاورت کا دن ہے اس لیے حسب دستور جمعے کے ساتھ نماز عصر بھی جمع کی جائے گی. افسوس ہے کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے سب کو موقع نہیں مل سکتا اس نہایت دلچسپ اور روحانیت کی افزائش کرنے والی مجلس میں شامل ہونے کی. جگہ تھوڑی ہے تو زائرین کو بھی کم ٹکٹ ملتا ہے، اس لیے مجبوری ہے. لیکن آپ لوگ باہر بیٹھے شامل ہو سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. اتنا تو کریں، 3 دن مسلسل صبح شام دن رات ذکر الہی اور دعاؤں میں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو خدا کے کاموں کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں سوچ اور بچار اور فکروں کے لیے، ان کے ذہنوں کو روشن دے، ان کے قلبوں کو جلا بخشے، ان کو خدا کے کاموں کی خاطر وسیع حوصلے کے ساتھ وسیع منصوبے بنانے کی توفیق بخشے، اور غور و فکر میں کوئی بھی نفسانیت کا پہلو نہ ہو. ہر مشورہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق بخشے کہ وہی مشورے قبول کروں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، اور اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایسے مشوروں کو خدا تعالیٰ مجھے قبول کرنے کی توفیق نہ بخشے اور پھر ان میں برکت دے. پھر سارا سال پڑا ہوگا ان کاموں کو کرنے کا، ان مشوروں پر عمل کرنے کا. تو بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. ان دعاؤں کے ذریعے سارا ربہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے. اور باقی آئندہ کے لیے یہ بھی کوشش دعا کریں کہ ایک اسکیم ہے ناصر ہال بنانے کی. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی یاد میں ایک ایسا ہال تعمیر کیا جائے جیسا کہ آپ کی خواہش تھی، جس میں کم از کم 1 لاکھ آدمی تو بیٹھ سکے. تو ہو سکتا ہے اس وقت تک ربوہ کی آبادی تیزی سے پھیل کر بڑی ہو جائے، یا باہر کے لوگ جب یہ معلوم کریں کہ زائروں کے لیے جگہ مل گئی ہے تو وہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں. تو اس صورت میں پھر انشاءاللہ مشاورت بھی ایک جلسہ سالانہ بن جائے گی. آپ سب کو خدا کے فضل سے توفیق مل جائے گی اس میں شامل ہونے کی. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.